الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کا بھی پناہ شکر احسان ہے جس سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس سال ہم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل مبارکہ یعنی ان کے حسن و جمال، ان کے اخلاق و کردار اور ان کی زندگی گزارنے کے حالات سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں. اور اس ضمن میں 1000 سال پہلے لکھی ہوئی وہ کتاب جسے شمائل ترمذی کہا جاتا ہے، اس کی جمع کی ہوئی احادیث کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے احوال پیش کر رہے ہیں. اور میرے دوستوں، یہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اگر ایک طرف اللہ نے یہ اعلان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، تو اللہ نے اس نمونہ عمل اور اس مقدس اسوہ حسنہ کو قیامت تک کے لیے ایسا محفوظ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار غلاموں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا. پرسوں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع شریف کی سنت کے بارے میں بیان کیا، اور کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مطہرہ کے تعلق سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی. آج پھر انہیں احادیث طیبات کا ذکر آگے بڑھ رہا ہے. حضرت امام ترمذی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے بعد میں چھٹی حدیث جو ذکر کی وہ حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتیوں میں پیوند لگے ہوئے. بتانا مقصود یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا. اب آپ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک میں پیوند لگا ہوا ہے، اور اس پیوند کا ذکر بھی صحابہ بڑی محبت، ادب اور احترام سے کر رہے ہیں. اور اتنی گہری نگاہ، اتنی تفصیلی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ کو محفوظ کر کے صحابہ کرام نے بتا دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کا خیال رکھتے تھے. مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ تاریخ نگاری کی جائے، مقصد یہ تھا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیوند لگا ہوا جوتا پہنے ہوئے ہم نے دیکھا. پیوند لگا ہوا جوتا پہننے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طرف سے جوتے مبارک میں نالین مقدس میں کہیں کچھ شقاق ہو جائے، پھٹ جائے، تو یہ نہیں کہ پرانا ہو گیا تو پھینک دیا جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ایسی سادگی تھی کہ اگر سرکار کے نالین مقدس میں بھی کہیں سے شقاق ہو جاتا، وہ پرانا ہو تو پھٹ جاتا، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایک دوسرا چمڑے کا ٹکڑا جوڑتے اور اسے بھی دھاگے سے سی کر اپنے استعمال میں لاتے تھے، اور دنیا کو یہ سبق دیتے تھے کہ دنیا میں
اگر سادگی اور غریبی کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. شرم تو یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کیا جائے. شرم تو یہ ہے کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگا جائے. شرم اس میں ہے کہ دوسروں کے اوپر بوجھ بنا جائے. اور اگر اپنی رب کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اگر اپنی غریبی کا اظہار بھی ہوتا ہے تو یہ غریبی شرمندگی کا باعث نہیں ہے بلکہ ذلت اس کا نام ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدس کے تعلق سے کل جو میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اس طرح تھے کہ جیسے نیچے تلا تھا اور اوپر سے 2 پٹیاں تھیں. یہ دوہری پٹیاں تھیں جسے آج ہم چمڑے کے چپل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں پیدل کس طرح لگے گا؟ تو حقیقت یہ ہے اگر آپ کرتی جائیں وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو جتنی شان عزت احترام اور عشق کے ساتھ محفوظ رکھا ہے وہ دیکھنے لائق. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نالین مقدس ہے. ایک نالین پاک تو وہی جو ابھی میں نے بتایا نیچے تلا تھا اوپر 2 پٹیاں تھی. لیکن ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی جوتی پہنی ہے کہ جو ہمارے یہاں بالکل سادی چھوٹی سی جوتی ہوتی ہے اوپر سے چمڑے کا کور ہوتا ہے. تو ایسی جوتی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرمائی. تو حضرت عمرو بن حریث یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. انہوں نے اس وقت کا واقعہ بیان کیا جو انہوں نے دیکھا اور واقعہ پورا تو یہ ہے کہ عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آجناب ایسی جوتیوں میں نماز پڑھ رہے تھے جن کو پیوند لگے ہوئے. نہ صرف یہاں بلکہ اور کئی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات جوتیوں کے ساتھ بھی نماز ادا فرمائی. اب اگر اس کی تشریح اور تفصیل نہ بتائی جائے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک خلشار ہو کہ جوتیوں کے ساتھ کیسے نماز پڑھنا. دراصل ہر جگہ کا عرف الگ ہوتا, ہر جگہ کے معاملات الگ ہوتے ہیں. کہیں کوئی چیز ادب میں داخل ہوتی ہے وہی چیز دوسری جگہ بے ادبی میں داخل ہوتی ہے. ہمارے یہاں جوتے چپل پہن کر گھروں میں جانا, مسجدوں میں جانا, درباروں میں جانا پہلے زمانے میں یہ بہت زیادہ بے ادبی تھی. اور آج بھی الحمدللہ یہ ادب کا ماحول ہے کہ عام طور پر گھروں میں جب لوگ جاتے ہیں تو چپل جوتے باہر ہی اتار دیتے. اب کچھ لوگوں نے گھروں میں چپل پہننا بھی شروع کیا ہے مجبوریوں کے تحت, تو اس کے لیے وہ الگ سے چپل رکھتے ہیں اور اس کا اسٹائل بھی الگ ہوتا ہے. سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ گھر کے استعمال کا, ورنہ گھروں میں چپل پہن کے آنا جانا یہ پسند نہیں کیا جاتا. یہاں ادب کے خلاف. ایسے ہی یہاں کا ماحول ایسا رہا کہ درباروں میں, شاہوں کے یہاں, حاکموں کے یہاں, کچہریوں وغیرہ میں کسی زمانے میں چونکہ وہاں فرش فروش بچھے رہتے تھے اس لیے چپل پہن کے جوتے پہن کے جانا آنا یہ بہت ناپسند کیا جاتا تھا, خلاف ادب مانا جاتا تھا. اور وجہ بھی تھی اس لیے کہ ہندوستان کا ماحول ایسا ہے, یہاں کی بارش, یہاں کا کیچڑ, یہاں کی گندگیاں, یہاں کے ندی نالے پانیوں کی بہتات, اور اسی کے ساتھ ساتھ راستوں پہ سڑکوں پہ یہاں وہاں گندگیوں کی کثرت. اس لیے بھی یہاں پہ ضروری بھی ہے کہ آدمی سڑکوں سے باہر جن چپلوں جوتوں کو پہنتا ہو وہ سے لے کے گھر میں بے محابہ نہ گھومے. یہاں ماحول کے تحت ادب کا تقاضا یہی. لیکن اس کے برخلاف جس دور میں آقا علیہ السلام مدینہ امینہ میں جلوہ گر ہوئے وہ زمانہ بہت سادگی کا زمانہ. اس زمانے میں عرب میں پانی کا ویسے بھی بہت کال تھا اور خشکی کے ساتھ کیا تو پتھریلی کنکریلی زمینیں ہوتی یا ریتیلی زمینیں ہوتی. وہاں پر کچھ ایسا نہیں تھا کہ کیچڑ ہے, گندگی ہے اور اس کیچڑ اور گندگی کی وجہ سے جوتے چپل یا پیر بہت زیادہ آلودہ. اور وہاں کے مکانات بھی آپ دیکھیں کہ سادے سادے چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے یا خیمے ہوتے, اور اس خیمے وغیرہ میں ان کی زندگی ایک مسافر کی طرح ہوتی, ابھی چلے ابھی بیٹھے, ابھی یہاں ابھی وہاں. وہاں پر ان تکلفات کا کوئی گزر نہ تھا. جوتے چپل میں عام طور پر نجاست اور گندگی لگتی ہی نہیں تھی.
اور جب نجاست اور گندگی نہیں لگتی تھی اس وقت لوگوں کا حال یہی تھا، تو وہاں کے عرف کے مطابق، وہاں کے ماحول کے مطابق وہ لوگ جوتے چپل پہن کر ہر جگہ آتے جاتے تھے، کوئی منائی نہ تھی۔ اور ویسے بھی اس زمانے میں مسجدوں میں بھی ایسی قالینیں، ایسی دریا، ایسی چادریں اور ایسے صاف صفائی کا ماحول نہ تھا۔ صاف صفائی تو تھی لیکن وہاں کچی زمینیں تھی، اور کچی زمینیں ایسی جیسے باہر کی زمین جیسے اندر کی زمین، تو جوتے چپل میں گندگی بھی نہیں لگی رہتی۔ تو اس زمانے کا عرف تھا، جب عرف تھا تو مسجدوں میں جوتا چپل پہن کے جانا کوئی معلوم بات نہ تھی، لیکن اس کے بعد تقریباً پوری دنیا میں یہ عرف ہو گیا کہ جو عزت والی شرافت والی جگہ ہو وہاں پر جوتا چپل پہن کے نہ جایا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں بشمول عرب شریف، عرب میں، مکے میں، مدینے میں، پوری دنیا یہ ماحول بن گیا، اور الحمدللہ بڑا اچھا ماحول بنا کہ جوتا چپل پہن کر مسجدوں میں جانا بے ادبی شمار کیا جانے لگا۔ اب جب اسے بے ادبی کہا جانے لگا تو پوری دنیا کے علماء نے، پوری دنیا کے فقہاء نے اس بات پر پابندی لگا دی کہ مسجدوں وغیرہ میں جوتے پہن کے نہ جایا جائے۔ اور اب دلیل وہ نہیں پیش کریں گے کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں جاتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ ادب کے خلاف نہیں تھا، پہن کے جاتے تھے۔ اب ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس لیے مسجدوں وغیرہ میں جوتے پہن کر چلنے پھرنے کی پابندی لگائی گئی، منع کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہاں زیادہ اہتمام ہے کہ گندگی وغیرہ، نجاست وغیرہ جوتوں میں لگی ہے، اسے باہر ہی رکھ دیا جائے اور پیر وغیرہ دھو کے صاف ستھرا اللہ کے گھروں میں آئے، تاکہ اللہ کے مقدس گھر یہ نجاست سے، گندگی سے پاک صاف رہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کبھی کبھی جوتیوں میں بھی نماز ادا فرماتی، اب آج صحابہ نے بھی ادا فرمائی ہے اور احادیث میں آیا ہے، اور ہم اس پر یقین نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں کہ ان کی جوتیاں، ان کے چپل اس زمانے میں ویسے نہ تھے جیسے آج ہمارے، جیسے آج انسانوں میں اکڑ بہت زیادہ ہو گئی، ہمارے جوتے بھی بہت اکڑے ہوئے، اتنے سخت ہیں کہ ذرا سی بھی مڑتے رہے۔ اور اس زمانے کے لوگ جو جوتے پہنتے تھے وہ دباغت کے بعد اتنے ملائم ہوتے تھے کہ جس طریقے سے پنجے پیر کو موڑے ویسے وہ چپل جوتے بھی مڑ جاتے تھے، سادے سادے پتلے پتلے سول کے وہ جوتے اور چپل ہوتے تھے۔ اور اسی لیے جب ان جوتوں کے ساتھ بھی وہ نماز پڑھتے تھے، جب اپنے پیر کے پنجوں کو وہ موڑتے تھے تو جیسے پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہوتی ہے، ان کے جوتوں سمیت بھی پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہو جاتی تھی۔ اور اس کے برخلاف آج ہمارے چپل ایسے ہیں کہ آدمی اگر کوشش کرے گا، کوشش کیا کرے گا، وہ تو یہی سوچے گا اتنا مہنگا چپل اس کو کیا خراب کرنا، اس کو کیسے ہم موڑیں گے۔ اس لیے آج اگر کوئی یہ سوچے کہ جوتا چپل پہن کے ہم اگر نماز پڑھیں گے تو جو ایک سنت ادا ہو جائے گی، یہ سنت نہیں ادا ہوگی بلکہ فرض باقی رہ جائے گا، اس لیے کہ نماز کے ارکان موجودہ زمانے کے جوتے چپلوں میں یہ ادا ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ادا نہیں ہوں گے تو اس لیے اب ان جوتے چپلوں کو پہن کر نماز پڑھنا ہرگز جائز نہیں، ہرگز روا نہ ہوگا۔ ہاں وہ چمڑے کے موزے، اگر وہ چمڑے کے موزے آج اگر کوئی پہن کے چلے تو لوگ اس سے بھی جوتا سمجھ لیں گے، ان کے اندر اتنی ملائمت، اتنی نرمی ہوتی ہے کہ اگر اسے آپ پہن کر نماز ادا کریں تو نماز کے ارکان ادا ہوں گے، پیر مڑیں گے اور انگلیاں قبلہ رخ سجدے کی حالت میں رہیں گی، تو خود پہن کر بلا تکلف آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جب نہ اس سے صحیح نماز کے ارکان ادا ہو اور نہ ہی ان مقدس بارگاہوں کا ادب باقی رہے، تو ایسے وقت میں اب منع کر دیا گیا کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اجازت تھی، بعد میں منع ہو گیا، یا بہت ساری چیزیں وہ تھی کہ جو اس دور میں منع تھی، بعد میں اس کی اجازت دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا تھا، مسجدوں کو شاندار بنانے سے منع فرمایا تھا، مسجدوں میں گنبد مینار بنانے سے منع فرمایا تھا، مسجدوں کو ڈیکوریشن کرنے سے منع فرمایا تھا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب مسجدیں بڑی شاندار بنائی جانے لگی اور ان پر لوگ فخر کریں گے اور کہیں گے ہماری مسجد ہے، ہماری مسجد ہے، ہماری مسجد ہے۔
یہ قیامت کی نشانی آقا علیہ السلام نے بتائی. لیکن اس کے باوجود آج اگر اس طرح کی مسجدیں بن رہی ہیں ہم اس کو ناجائز اور حرام تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایسی شاندار مسجد بنانے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ اخلاص للہیت پیدا کیے ہو. بیکاروں میں کوئی بہت اچھا انسان بھی ہو، اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی خوبصورت مسجد بنائی ہو، تو ہم کسی کی نیتوں پر تو حملہ نہیں کر سکتے. لیکن بہرکیف مسجدوں کے شاندار بنانے پر، رنگ و روشن کرنے پر، نقش و نگار بنانے پر، گنبد و مینار بنانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی، منع فرمائی. لیکن حالات تبدیل ہونے سے عرف جب تبدیل ہوا، اب شاندار مسجدیں بنانا یہ ضرورت ہو. اگر آج بغیر گنبد کی، بغیر مینار کی بلڈنگ بنا دی گئی، بھلے ہی اندر سے کتنی بھی شاندار ہو، اب وہ راستہ چلتا ہوا کوئی شاپنگ مال سمجھ کے ایسے ہی گھر گھس جائے تو یہ بھی ایک بڑی مجبوری ہے. ایسی حالت میں اب عرف بدل گیا تو مسجدوں کو گنبد و مینار سے بھی مزین کیا جا رہا ہے اور ڈیزائن اور کلر بھی لگایا جا رہا، اور اب تو بغیر اے سی کی کوئی مسجد بھی نظر نہیں آ رہی. یہ وقت اور حالات کے تحت اس کی اجازت دی گئی. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ان حالات کے تحت جوتے چپل پہن کر مسجدوں میں جایا جاتا تھا تو اس وقت کے لیے وہ روا تھا، اس وقت کے لیے وہ سنت تھا. اور آج جوتے چپل پہن کر کوئی مسجدوں میں جائے تو یقیناً وہ بے ادبی ہے، وہ گستاخی ہے، وہ گناہ ہے، اس سے اب منع کیا جائے گا. ایسے ہی جہاں تک نماز کی بات ہے وہ بھی واضح ہو گیا کہ جب ایسے جوتے چپلوں میں نماز ہو نہیں سکتی، نماز بھی صحیح نہ ہوگی تو ہم نماز پڑھنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ہے اسلام کا وہ عظیم قانون کہ جس قانون کی روشنی میں ہر دور ہر زمانے کے اعتبار سے جب جیسی ضرورت ہوگی اسلام کے قانون کے اندر ایسی لچک ہے، اس قانون کے مطابق یہ دین، یہ اسلام قیامت تک کے لوگوں کے لیے لائق عمل ہے، قابل عمل ہے یہ اسلام. الحمدللہ الحمدللہ. اور قیامت تک اسلام کے احکام پر، قرآن کے فرمان پر مسلمان عمل کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو احکام الہی اور احکام رسالت پناہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو صحابی رسول نے بتایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتیوں پر پیوند لگے. اس حدیث کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہا کر اور ان کے اخلاق گھر میں کیسے تھے، گھر کی مصروفیات کیا تھی. تو مختلف باتیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی بتائی تھی، فرماتی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے. اپنے لیے کوئی تکبر، کوئی بڑا پن، کوئی غرور گھمنڈ کا معاملہ نہیں کرتے تھے، ہر معاملے میں حکم نہیں چلایا کرتے تھے. بلکہ کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں کوئی سوراخ ہو جاتا یا کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ ہی سے اس کا رفع فرما لیا کرتے یا اس کے اوپر پیوند لگا لیا کرتے. جیسے کہ بٹن جو ٹوٹ گئی، کوئی کپ سے بٹن نکل گئی، ہم اگر اپنے ہاتھ ہی سے بٹن لگا لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے گھر میں ہمارے کپڑوں میں کوئی ٹاکا لگانے کی ضرورت پیش آ گئی یا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے تو یہ نہیں کہ صاحب بہادر بیٹھے ہیں، گورنر صاحب پانی بھی ہے تو پانی لے کے آپ. اب گھر کے لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، یہ بول رہے پانی لاؤ، چائے لاؤ، یہ کرو وہ کرو. اب وہ بیچارے دوسرے گھر کے جو افراد اس سے زیادہ اہم ضرورت کے ضروری کام میں لگے ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے ان کی بھی خدمت بجائے لائے اور وہ اپنے کام بھی کرے، اور ان کے کام میں کوئی کوتاہی ہو تو گورنر صاحب جانچ کے کہے تو کام برابر نہیں کرتا. اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیارے پیارے اخلاق سکھائے ہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لینا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے اگر ادا کر لے تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. دوسری بات حضرت عائشہ نے یہ کی کہ اگر اپنے جوتوں کو پیوند لگانا ہوتا یا اس کی پٹی وغیرہ میں
کوئی ڈھیلاپن آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تسمہ اپنے ہاتھ سے ڈانٹ لیتے، اپنے ہاتھ کو اس میں پیوند لگا لیتے. تو جوتے سی لینے میں بھی آقا علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شرم ہوگی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو سادگی، زہد، قناعت، اور قیامت تک کے آنے والے غریب امت کے لیے سبق ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا غریب سے غریب، غریب سے غریب، غریب سے غریب ہو، اتنا غریب ہو کہ پھٹا ہوا جوتا پہننے کی نوبت آئے اس کو شرم محسوس نہ ہوگی، اس کو اطمینان ہوگا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزار کر ہمیں موقع عطا فرما دیا ہے کہ ہم پھٹے ہوئے چپل اور جوتے کو بھی پہنے تو رسول اللہ کی سنت ادا ہو جائے. یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر کہ اپنی امت کے ہر فرد کو احساس کمتری سے بچایا ہے اور ذلت کے احساس سے بچایا ہے. یہ سرکار کی شان رحمت للعالمین ہے. تو سرکار علیہ السلام ایسی سادہ زندگی گزارتے تھے. اگلی حدیث 7 نمبر کی حدیث ہے اس باب کی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اب بڑی پیاری حدیث ہے. ذرا دیکھو آقا علیہ السلام نے امت کے ایک ایک حال پر نظر رکھی اور امت کو ہر معاملے میں ہدایت کا سامان ہم پہنچایا. ہر معاملے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے پیارے اور اچھوتے سبق عطا فرمائے ہیں جس میں دین کا بھی بھلا ہے، دنیا کا بھی بھلا ہے. بظاہر ایک بہت چھوٹی سی بات ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں حکم دی ہے. وہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ پھرے. انہیں چاہیے کہ یا تو دونوں جوتے پہنے یا دونوں اتارے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دونوں پیر میں جوتا نہ ہو. ایسا چلنا وقار کے منافی نہیں ہے، ایسا چلنا بے عزتی نہیں ہے. اگر کبھی ایسا کوئی موقع آ گیا اور پا برہنا چلنا پڑ گیا تو شرمندہ نہ ہو. تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پا برہنا رہے ہیں اور جوتا اگر پہننا ہے تو دونوں پیر میں پہنو. تو اس زمانے میں اصل میں سادگی بہت تھی اور غریبی تھی اور ایسا تو تھا نہیں کہ چپل جوتے کی بڑے بڑے شو روم وہاں جا کے اپنی اپنی پسند کے لوگ جوتے خریدتے تھے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے پاس کچھ پیسے جمع ہوتے یا کسی کے پاس کچھ کھال ہوتی یا جانور کو ذبح کر کے کھال کے اس کو دباخت کر لی، اس کو محفوظ کر لیا، یا کہیں کوئی ٹکڑا مل گیا خرید لیا، وہ چمڑا لے جا کر چپل بنانے والے کو دیتے یا بچہ اوقات اپنے ہاتھ ہی سے اس کو چپل بنا لیتے. تو ابھی اگر ایک پیر کے جوتے بن سکتے ہیں تو ایک ہی پیر کا بنا لیا، کچھ دن کے بعد جب دوسرا ملے گا تو پھر دوسرا بنا لیا. تو اس دور میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ لوگوں کے پاس ایک چپل ہے تو لاؤ ایک ہی چپل پہن لے، ایک چپل پہن کے چل رہے. تو ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک پیر میں چپل پہن کے کبھی مت چلو. چلنا ہو تو یا تو دونوں پیر میں چپل پہنو یا دونوں پیر کے چپل اتار. بظاہر یہ بہت چھوٹی بات ہے. یورپ کے لوگ اسلام دشمن جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں. دور صحابہ میں بھی کچھ کفار نے اعتراض کیا تھا اور آج کے یہ پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو بتاتے ہیں دانشور، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں. وہ اسلام کو جوتے چپل کا سبق سکھاتا. ہم کہتے ہیں یہی تو اسلام کی کامیابیت کی دلیل ہے کہ اسلام نے جوتے چپل پہننے کا بھی ڈھنگ سکھایا ہے اور جوتے چپل ہی پہننے کا ڈھنگ نہیں سکھایا، جنت میں چلنے کا بھی ڈھنگ سکھایا. اسلام نے چھوٹے سے چھوٹی بات کا بھی حکم دیا ہے اور بڑی سے بڑی بات کی بھی ہدایت فرمائی ہے. اسلام کامل اکمل اور مکمل دین ہے. ایک صحابی رسول سے کسی نے کہا تمہارے نبی تو استنجے کے طریقے بتاتے ہیں. انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے ایسی اجتماعیت عطا فرما دی ہے کہ دنیا کا مسلمان کہیں بھی رہے ایک ہی طریقے پہ زندگی گزارے گا. اور ہمارے آقا نے ہم کو کہیں بھی محروم نہیں چھوڑا، ہر جگہ ہماری ہدایت کا سامان کیا. ہمیں ناک چھینکنے کا بھی طریقہ بتایا، ہاتھ پاؤں دھونے کا بھی طریقہ بتایا، ہمیں غسل کا طریقہ بتایا، ہمیں سنجے کا طریقہ بتایا. ہم تو یہی کہیں گے کہ زمین میں چلنے کا بھی طریقہ بتایا اور جنت میں اڑنے کا بھی طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا دیا.
تو یہ ہے اسلام کی کاملیت. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پر اعتراض کرنے والے ذرا غور سے کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ ایک جوتا پہن کر نہ پھرے، یعنی کہیں آنا ہو جانا ہو چلنا ہو ایک پیر میں جوتا پہن کر کبھی نہ جاؤ. میرے دوستو، اگر آپ سڑک پر کسی کو بغیر جوتے چپل کے چلتے ہوئے دیکھیں اس کو اتنی حیرت سے نہیں دیکھیں گے جتنی حیرت سے ایک پیر میں جوتا پہن کے چلنے والے کو دیکھیں. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ دونوں پیر میں چپل نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہی سوچیں گے کہ اس کے پاس کسی وجہ سے نہیں ہے. لیکن اگر ایک پیر میں بہت قیمتی جوتا پہنے ہو اور دوسرا پیر بالکل کچھ نہ پہنے اور ایسے ہی وہ چلے تو اس میں بے عزتی ہے. 4 آدمی انگشت نمائی کریں یہ کہیں گے کتنا بے وقوف آدمی ایک چپل پہن کے جا رہا. تو یہ بے وقوفی کی علامت. اور دوسری بات، اگر اللہ کے نبی کی سنت کی برکت کو سمجھنا ہے تو اسی حدیث میں غور کر لو. اگر آدمی ایک پیر میں جوتا پہنے ہو ایک پیر میں نہ پہنے، اب وہ چلے گا تو وہ اپنی سیدھی سادھی اچھی چال چلنے کی بجائے وہ لگڑا کے چلے گا. ظاہر سی بات ہے ایک پیر میں چپل ہے وہ کچھ آدھا انچ 1 انچ اونچا اور جو پیر میں چپل نہیں ہے تو وہ نیچا، تو ظاہر سی بات ہے وہ لگڑا کے چلے گا. نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے گا کہ کیا ہو گیا. یہ عزت و وقار و سنجیدگی اور شرافت کے بھی خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی چال بدل جائے اور چال ہی نہیں بدلے گی، اسی میں ہو سکتا ہے کہیں لڑکھڑا جائے تو مار لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیر میں موچ آ جائے. ایک جیسے چپل اور جوتے پہن کے چلے گا موچ آنے کا خطرہ نہیں، لڑکھڑانے کا خطرہ نہیں، سیڑھی سے گرنے کا خطرہ نہیں. یعنی اللہ کے نبی کی اس سنت پر عمل کرنے آدمی کتنی مصیبت سے بچ جائے گا. تو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل بہت ساری دنیاوی برکتیں بھی ساتھ لاتا ہے اور آخرت کی برکتیں نعمتیں تو انشاءاللہ ضرور حاصل ہوں گی. اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام کے ہر فرمان کو دل کے کانوں سے سننا چاہیے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بلا عذر ایک چپل پہن کے نہ چلے، جب بھی چلے تو یا تو دونوں چپل پہن کر چلے یا دونوں پیروں سے چپل نکال دیں. اب اگر ایسا کبھی ہو گیا آدمی کوئی ایسی چپل پہنے ہوئے ہے کہ جس کی پٹی ٹوٹ گئی، اوپر سے کچھ ایسا ہوا کہ وہ پیر میں آ ہی نہیں رہا، اب قریب ہی میں سامنے ہی کوئی موچی ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے یا اپنا گھر قریب ہے، اتنی تھوڑی دور جانا ہے. اب ایسے میں اتنی دور کے لیے اگر وہ ایک چپل ہاتھ میں لے لیا اور ایک چپل پہنے چلا گیا تو یہ ایک عذر ہو گیا، ایک مجبوری ہو گئی. لیکن عادت بنانا یا راستوں پر اس طریقے سے ایک چپل پہن کے چلنا اسے ناپسند کیا گیا ہے اور یقیناً یہ بری بات ہے، خلاف تہذیب ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پاک یہی تھی کہ ان کی امت کا ہر فرد مہذب کہلائے، شریف کہلائے. اس لیے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ تم جب بھی جوتا چپل پہنو یا تو دونوں پہنو یا دونوں اتار کر چلو. اگلی حدیث اسی ضمن میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے یا صرف ایک جوتا پہن کر چلے. یہ بھی اسی مفہوم کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بائیں ہاتھ سے کھائے یا ایک جوتا پہن کر چلے. یہ چلنے سے مراد یہی ہے کہ اپنے منزل تک جانا، یہ نہیں جیسے کہ ابھی میں نے بتایا عذر اور مجبوری کی وجہ سے تھوڑی دور کہیں چلنا ہوا اور ایک جوتا یا ایک چپل پہنے ہوئے چلا گیا، ہاتھ میں دوسرا ہے کہ ٹوٹا ہے یا اور کوئی عذر ہو گیا ہے، ٹھوکر لگ گئی، پیر میں کوئی زخم آ گیا، کوئی چیز ایسی ہو گئی. اب ایسے میں وہ ایک جوتا اتار کے تھوڑی دور باقی ہے اگر ایک جوتا پہن کے چلے تو یہ عذر کی وجہ سے منع ہے. لیکن اس کی عادت بنانا اس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے. میرے دوستو، نہ صرف کھانے میں بلکہ اکثر معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریب والی چیز کے لیے داہنے کو ترجیح دیا کرتے تھے. بارہا یہ بات آپ نے سنی، میں بھی کئی بار اس بات کو دہرا چکا کہ اکثر تقریب والی چیز، شرافت والی باتیں
اور اعزاز والی باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کو ترجیح دیا کرتے تھے، جیسے کہ کھانا کھانا، پانی پینا، کسی کو کچھ دینا، کسی سے کچھ لینا، ان سب چیزوں کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث یاد آئی، فرماتے ہیں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا، وہ شخص کون تھا کیا تھا اس کی تفصیل تو نہیں، لیکن آثار و قرائن سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہرگز وہ مسلمان نہ رہا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، آقا علیہ السلام نے اسے منع فرمایا، آپ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ اگر صحابی رسول ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کرتے، حکم رسول کو یوں تو نہ جانتے۔ اس شخص نے مان یہ کہا میرا داہنا ہاتھ نہیں اٹھتا، کہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، میرا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھتا۔ اللہ کے حبیب کے ذہن اقدس سے نکل گیا کہ اللہ اس میں طاقت نہ رکھے۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ مرتے دم تک اس کا داہنا ہاتھ اکڑ گیا، فارغ زدہ ہو گیا، پھر اس کا ہاتھ کبھی مرتے دم تک اس کے منہ تک جا ہی نہیں سکا، اس لیے کہ یہ زبان وہ زبان تھی کہ وہ زبان جس کو جب سن کی کنجی کہے اس کی ناقص حکومت سے لاکھ سلام۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذہن اقدس کو وہ ذہن بنایا تھا کہ وہ ذہن جس کی ہر بات یہ خدا، اس ذہن کی تلاوت سے لاکھ سلام۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے تمسخر کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے مذاق کیا۔ اللہ کے نبی کا فرمانا تھا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ کو ناکارہ کر دیا اور پھر مرتے مر گیا، اس کا ہاتھ منہ تک نہیں جا سکا، زندگی بھر وہ اسی طرح اس کے ہاتھ سے کھاتا رہا۔ ایسے ہی میرے دوستوں اور روایت یاد آئی، حدیث پاک میں ہے ایک شخص کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بات کر رہا ہے تو منہ کو ٹیڑے ٹیڑے کر کے کر رہا، منہ کو بگاڑ کے منہ ٹیڑے، ہونٹ ٹیڑے، چہرہ ٹیڑا، ناک منہ سکوڑ کے کیسی بات کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے بات کرو، اس طریقے سے تہذیبی سے کیا بات کرتے ہو، ٹیڑھا کیوں کرتے؟ اس نے کہا کہ میری عادت ہے۔ ایسے جب اس نے کہا میری عادت سے نہیں سیدھی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرا منہ ایسا ہی کر دے جیسا اس وقت ٹیڑھا تھا، ویسے ہی ٹیڑھے تو اس کا منہ گیا اور مرتے مر گیا، اس کا منہ کبھی سیدھا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ احادیث طیبات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو عاجز لاچار بنا کے نہیں بھیجا تھا بلکہ مالک و مختار بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتے تھے اللہ تعالیٰ اسے مکمل فرما دیتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو صحیح تر فرما دیتا تھا، اور دنیا اس منظر کو دیکھتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی ذات کا نام ہے کہ جو اپنے رب کی کامل دلیل بن کر تشریف لائے تھے اور اپنے رب کے نائب بن کر اور خلیفہ مطلق بن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاندان کی تشریف لائے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا، بائیں ہاتھ سے کھانے کو منع کیا۔ اب یہ جو ممانعت ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہو، ہمیں یہی چاہیے کہ کھانا پینا، لینا دینا یا اس طرح کے اہم کام جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے کیے جائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے پیر و مرشد آقائے نعمت حضور حافظ ملت، حضور مجاہد ملت، اور ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے انہوں نے ہمیشہ اس پر عمل کیا، جب بھی کسی سے کچھ لینا ہو دینا ہو ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے لیتے دیتے رہے، بلکہ مفتی اعظم ہند اور ہمارے بزرگوں کا دستور کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ اگر کسی کو کوئی چیز دے رہے، مثال کے طور پر تعویذ بھی لکھی تعویذ دے رہے ہو تو سامنے والے نے بایاں ہاتھ بڑھا دیا، پیسہ کسی کو دے رہے ہیں اجلت میں بے خیالی میں سامنے والا نادانی میں بایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا، یہ اپنے ہاتھ کو روک لیتے، دیجیے دیجیے کہنے والا کہتا ہے یہ ایسے ہی ہاتھ روکے،
اور جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کر لیتا، جب تک وہ سیدھا ہاتھ آگے نہیں کرتا تھا، یہ ان کے ہاتھ میں سامان بھی نہیں دیتے، تعویذ نہیں دیتے تھے، پیسہ نہیں دیتے تھے، کتاب نہیں دیتے تھے، دراصل یہ سبق دیتے تھے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ کوئی چیز دینا اور لینا ہو تو داہنے ہاتھ سے لینا دینا چاہیے۔ کبھی کوئی ایسا کام ہو کہ جس میں دونوں ہاتھ سے کام کرنا ہو تو الگ بات ہے، دونوں ہاتھ سے کام کرنا ہو تو ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ کوئی چیز وزنی ہے یا کسی کا اور اعزاز اور اکرام کرنا ہے تو دونوں ہاتھ سے پکڑ کر کسی کو دے دیا تو یہ ناجائز اور حرام بھی نہیں ہوا، ممنوع بھی نہیں ہوا۔ لیکن چھوٹی موٹی چیزیں، اس طرح کی چیزیں جب بھی دینی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لے، کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں فطری طور پر، پیدائشی طور پر وہ لیفٹی ہوتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کی تربیت بچپن ہی سے ایسی کریں کہ وہ اس طرح کے کام سیدھے ہاتھ سے کرنے لگے۔ خاص طور سے اسے کھانا ہے، لکھنا ہے، لکھنے کا بھی جو کام ہے اسے بھی چاہیے کہ ہم سیدھے ہی ہاتھ سے لکھیں۔ لیکن اب جو بیچارے بائیں ہاتھ سے لکھنے کے عادی ہو گئے، اب وہ مجبور ہے بائیں ہاتھ ہی سے لکھ پائیں گے، ان کی بہت مجبوری۔ لیکن اگر بچپن ہی میں ان کے اساتذہ یا ان کے گھر والے انہیں سیدھے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ڈالتے تو شروع میں ان کو تکلیف ضرور ہوتی، لیکن بعد میں یہی تربیت انہیں سیدھے ہاتھ سے لکھنے پہ مجبور کرتی۔ یہ سیدھے ہاتھ سے لکھنا اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ یوں تو سیدھے ہاتھ سے لکھنے میں زیادہ فائدہ تو ہے ہی، لیکن ہم جب کچھ لکھیں گے تو اس میں اللہ کا نام بھی لکھیں گے، قرآن کی آیت بھی لکھ سکتے ہیں، احادیث طیبات لکھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ لکھیں گے، پیاری پیاری دینی اچھی باتیں لکھیں گے۔ اتنی اچھی باتیں اور بائیں ہاتھ سے لکھی جائے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بھی طرح کی تقریری کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سیدھی طرف سے اسے کیا جائے۔ اب اگلی حدیث نئی حدیث ہے، یہ نئی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کونین راحت دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک جوتا پہنے تو چاہیے کہ داہنے جانب سے پہلے جوتا پہنے، اور جب جوتا اتارے تو بائیں جانب سے اتارنا چاہیے۔ دایاں پاؤں جوتا پہننے میں پہلے رکھو اور اتارنے میں بایاں پاؤں پہلے اتارو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جوتا پہننے کا بھی سبق سکھایا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنا کامل اکمل اور مکمل دین اسلام ہے، اتنا کامل اور مکمل دین اور دنیا سے کوئی مذہب نہیں۔ آج کچھ لوگ ایسے لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں کہ جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو سنتوں کی دعوت دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ لوگ تو خالی کنگھی چوٹی سرما مٹی کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ تو جوتے چپل ہی کی بات کرتے ہیں۔ حقیقت یہ میرے دوستوں یہ مذاق اڑانے کے لائق نہیں ہے، ان کی تو قدر کرنی چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا کے پہنچا رہے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک طرح سے کرنے لگے اور یہ اجتماعیت اور یہ اتحاد دنیا کی دوسرے قوموں کے سامنے آ جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی حیبت اور روب کم ہوگی۔ اس کی حیبت اور روب اتنا بڑھے گا کہ پوری دنیا میں لوگ تھررانے لگے گے۔ زیادہ نہیں، صرف داڑھی کی سنت پر مسلمان عمل کر لے اور صرف داڑھی ہی ہر مسلمان رکھنے لگ جائے تو داڑھی والوں کی کثرت دیکھ کر لوگوں کی ہوا نکل جائے۔ لیکن افسوس اس کا ہے قضا اور قدر کہ آج ہم اپنی قدر نہیں کر پا رہے، ہم اپنے مذہب کی قدر نہیں کر پا رہے، ہم اپنے نبی کی سنتوں کی عظمت کو پہچان نہیں رہے کہ نبی کی سنتوں میں کتنی طاقت و قوت اور برکت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی جوتا پہنے تو چاہیے کہ داہنے جانب سے جوتا پہنے، اور جب اتارنا ہو تو پہلے بائیں پیر سے جوتا اتارے۔ کہنے کو تو یہ سنت ہے، ہم میں سے اکثر اس کا خیال نہیں رکھتے، لیکن یاد رکھو جو اللہ والے ہیں اور ہر دور میں ایسے اللہ والے رہے، اللہ نے
اپنے نبی کی سنتوں کو کتاب کے ذریعے بھی قیامت تک محفوظ رکھا، اور ہر دور ہر زمانے میں ایسے نبی کے عاشق بھی رہیں گے جو نبی کی سنتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کے آئینہ دار بنائے رہیں گے۔ جیسے جوتا پہننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داہنے پیر میں پہلے پہنو، اب بائیں پیر کا پہلے اتارو، تو جب یہ جوتے کا حکم ہے تو اسی میں موزے کا حکم دیا گیا۔ میرے پیر و مرشد آقا نعمت معمار قوم و ملت حضور سیدی سرکار حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے داہنے پیر میں ایک بار ایک پھوڑا ہو گیا۔ اس پھوڑے کو علاج کے لیے کسی جراح کو حضرت نے گھر پر بلوایا۔ وہ جراح آیا، سردیوں کے دن تھے، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ موزہ پہنے ہوئے تھے گھر کے اندر۔ یہ ہمارا یہی سوتی موزہ جو ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے پہنتے ہیں۔ تو اس جراح کو یہ طبیب کو خبر لگی کہ حضرت نے طلب کیا ہے، ان کے داہنے پیر میں پھوڑا ہو گیا۔ وہ آیا، آ کے بیٹھا، سلام کیا، بیٹھا، حضور حافظ ملت نے استقبال کیا اور پندہ پیشانی سے اس سے بات کی، اسے بٹھایا، پھر کہا حضور لائیے کہاں کیا ہے، دیکھو کیسا زخم ہو گیا، کیسا پھوڑا۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بائیں پیر کا موزہ اتارنا شروع کیا۔ تو وہ اپنے علمی دانش میں کہنے لگا، اپنی معلومات کے مطابق کہنے لگا، حضرت تھوڑا تو داہنے پیر میں ہے، میں نے سنا داہنے پیر میں تھوڑا ہوا، سیدھے پاؤں میں ہوا ہے۔ حافظ ملت نے فرمایا جی ہاں، تھوڑا تو سیدھے پیر ہی میں ہوا ہے۔ کہا حضور بھی بائیں پیر کا موزہ اتنی ٹھنڈی میں کیوں اتارتے ہیں؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ پہننے میں داہنا پہلے پہنا جائے، اتارنے میں بایاں پہلے اتارا جائے۔ اس لیے مجھ کو جب داہنا موزہ اتارنا ہے تو میں اس سنت سے محروم کیوں رہوں؟ پہلے بائیں پیر کا موزہ اتارا، پھر دائیں پیر کا موزہ اتارا اور اپنے زخم کا علاج کروایا۔ ورنہ اگر ضرورت کے تحت اس وقت اگر حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر دائیں پیر کا موزہ اتارتے اور اپنے کام کو پورا کر کے پھر اس موزے کو پہن لیتے تو کوئی گناہ تو نہیں تھا، لیکن گناہ نہ ہونا اور بات ہے، اور نبی کا سچا عاشق ہونا اور بات ہے، اور نبی کی سنت پر کما عمل کرنا اور بات ہے۔ جب آدمی ایسا سنتوں کا پیکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معمار قوم و ملت بنا دیتا ہے، اسے ملت کا حافظ اور محافظ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی میرے دادا پیر حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بہت سختی کے ساتھ اس سنت پر بھی عمل کرتے تھے۔ ان کی زندگی کو سنتوں کا ایسا پیکر تھی میرے دوستوں کہ 20 سال تک جو ان کے ساتھ رہے، دن رات رہے، سفر میں رہے، حضر میں رہے، جو ان کے ساتھ 40 سال رہے، ان لوگوں نے جو اہل علم رہے، اہل صلاح رہے، اہل تقویٰ رہے، ان لوگوں کا بیان یہ ہے، ہم نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی کوئی کام ایسا نہیں دیکھا جو خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ اس شان کی زندگی حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اللہ نے گزاری۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کار بھی اس میں یہی تھا کہ جب کبھی جوتے مبارکہ پہنتے تو سیدھے پیر میں پہلے جوتی دار پہنتے، پھر بائیں پیر اتارنا ہوتا تو بائیں پیر میں پہلے اتارتے، پھر دائیں پیر میں۔ اب چونکہ اللہ نے بہت نوازا تھا تو کبھی کبھی بڑی قیمتی جوتیاں پہنتے، بہت قیمتی جوتی۔ آج کے لوگ کیا پہنے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ نوازتا تھا تو ایسا بھی پہنا، کبھی سادہ بھی پہنتے، اور پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے آتے۔ ان کی خدمت میں 18 20 سال رہنے والے نے بتایا کہ مسجد میں جب آتے تھے تو حیرت کرتے تھے لوگ کہ حضور مفتی اعظم ہند اپنے بڑھاپے میں جب 2 آدمی کے کاندھے کا سہارا لے کر مسجد میں آتے تھے، ایک طرف ایک شاگرد کے کاندھے پر ہاتھ، ایک طرف دوسرے شاگرد کا سہارا، ایسے سہارا دے کے مسجد تک لایا جاتا اور وہ قدم بڑی مشکل سے اٹھا پاتے۔ مسجد میں جب آتے دروازے پر اس وقت بھی جوتے اتارنے کا حال یہ ہوتا کہ پہلے بائیں پیر کا جوتا اتارتے۔ اب یہاں پر ذرا غور سے دیکھیں، جوتے اتارنے میں پہلے بائیں پیر کا اتارنا سنت، اب مسجد میں پہلے داہنا قدم رکھنا سنت۔ اگر جوتا پہلے بائیں پیر کا اتاریں گے
تو आदमी बेख्याली में बाएं पैर को मस्जिद में रख देगा, और अगर मस्जिद में दाहिना कदम रखना है तो पहले दाएं पैर से जूता निकालेगा, फिर मस्जिद में दाहिना कदम रखेगा। अगर इस सुन्नत पे अमल करे तो वो सुन्नत छूटती है, उस सुन्नत पे अमल करे तो ये सुन्नत छूटती है। ये किसके लिए? हम जैसे नाकारा लोगों के लिए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों, सच्चे आशिकों का हाल ये है कि जब सुन्नत पर अमल करने पे आते हैं तो हर सुन्नत पर अमल करके बताते हैं कि नबी की कोई सुन्नत ऐसी नहीं है जिसे छोड़ा जाए, और नबी की कोई सुन्नत ऐसी नहीं है कि जिस पर अमल करना नामुमकिन हो। हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपने बाएं पैर से पहले जूती निकालते और अपना बायां पैर उसी जूती पर रखते, जूती पर से पैर निकाल कर जूती के ऊपर रख देते, फिर दाएं पैर की जूती अपने पैरों से निकालते और दायां कदम मस्जिद में रखते, फिर बायां कदम मस्जिद में रखते। और जब वापस सोना होता तो जूती सामने रखी होती, पहले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बायां पैर बाहर करके बाईं जूती के ऊपर वो अपना पैर रखते, और जूती के ऊपर पैर रखने के बाद अब दायां पैर बाहर निकाल के जूती पहनते थे। इस तरीके से आज के उलमा ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके बताया कि अगर अल्लाह के नबी ने यह हुक्म दिया है कि जब कोई जूता पहने तो उसे चाहिए कि दाहिने तरफ से शुरू करे, और जूता उतारे चाहिए कि बाएं तरफ से शुरू करे, तो इस पर अमल करना ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं। और मेरे दोस्तों, सही बात तो ये है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल मुश्किल है ही नहीं। अगर ये मुश्किल होता तो अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए मुश्किल पसंद बनकर नहीं आए थे, मुश्किल लादने के लिए नहीं आए थे। अल्लाह के हबीब को फरमाते मैं अपनी उम्मत की आसानी के लिए आया हूँ, अपनी उम्मत के लिए आसानी मुहैया करता हूँ। और अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए आज कोई ये कहे अरे अब इतना कौन ख्याल रखेगा, तो पहले सीधे पैर की पहनो, पहले उल्टे पैर की पहनो, कौन इतना ख्याल रखेगा। अरे मियां, जूता तो पहनना ही है, जूता उतारना ही है, पहनना ही है, उतारना ही है, खाना तो खाना ही है, पानी तो पीना ही है, चलना तो है ही। ये सारे काम से तुम बच तो नहीं सकते। अरे जब कर रही है तो ढंग से करो, तरीके से करो, ढंग और तरीके से करोगे। जितनी बार पहले पहनने से अभी भी उतनी बार पहनोगे। जितने निवाले बगैर टोपी के खाओगे उतने टोपी पहन के खाओगे, जितने निवाले बगैर बिस्मिल्लाह के खाओगे उतने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओगे। सुन्नत के मुताबिक यही काम करोगे तो सवाब भी मिलेगा, दुनिया में भी राहत मिलेगी, आखिरत में भी नेमत मिलेगी। और अगर वही काम करोगे, काम तो करना ही है, लेकिन सुन्नत पर अमल न करोगे तो वहां की जो महरूमियां अपनी जगह, दुनिया में भी जाने कितनी महरूमियों का शिकार हो जाओगे। इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि तत्तबिऊनी, ऐ महबूब अपनी उम्मत से कह दो कि तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी सुन्नत पर चलो। और रब ने ऐलान कर दिया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी एक बेहतरीन नमूने अमल है, बेहतरीन नमूने हयात है। अल्लाह ताला हमें सीरत मुक़द्दसा पर और सुन्नत मुतहहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस जिम्न की एक हदीस और सुन ले। यह हदीस हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। वो फरमाती है कि हुज़ूर सय्यद आलम व आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हत्तल मक़दूर, कंघी फरमाने में, जूता पहनने में, वुज़ू करने में दाहिनी तरफ से शुरू करने को बहुत पसंद रखते थे। तो कंघी करना हो तो पहले दाहिनी तरफ, बालों में दाढ़ी में कंघी करनी है तो पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ, जूते पहनने हो तो पहले दाहिने पैर। ऐसे ही अल्लाह के यहाँ, नाई के यहाँ जाते तो पहले दाहिनी तरफ के बाल कतरवाते, अगर वो बगल का शरीर साफ करवाते तो उसे पहले दाहिनी तरफ से शुरू करवाते। नाखून काटता हुआ पहले दाहिने हाथ से शुरू करते, पैर के नाखून काटने होते तो दाहिने पैर के नाखून से शुरू फरमाते। इस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्ता शरीफ ज़ेबतन फरमाते तो पहले दाहिने आस्तीन में हाथ शरीफ दाखिल करते। आज अगर हम उसके बजाय शलवार पाजामा भी पहले तो उसे भी पहले चाहिए कि पहले सीधे पैर को और उसके पाजामे के अंदर दाखिल तो करें। इस तरीके से सुन्नत रसूल की अदा होगी और दूर से देखने वाला समझ जाएगा कि ये रसूल का गुलाम आ रहा है, ये रसूल का आशिक आ रहा है।
اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بادشاہت میں وہ عزت نہیں ہے جو نبی کی غلامی میں عزت ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی, کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عام معاملات میں, عام کاموں میں سیدھے ہاتھ کی طرف سے ابتدا کریں. اور اس ضمن کی آخری حدیث 11ویں حدیث جو حضرت امام ترمذی نے اس میں ذکر کی, اس حدیث کو راوی کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک کفش مبارک کے 2 قسمیں تھے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا, تفصیل عرض کر چکا. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے کفش میں بھی 2 ہی قسمیں ہوا کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اب دیکھو نبی کی بھی سنت کو بتا رہے ہیں اور ان کے صحابہ کی سنت کو بھی بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفش مبارک میں, نالین مقدس میں 2 قسمیں یا 2 پٹیاں تھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی جب جوتیاں بناتے اور پہنتے تھے ایسی 2 پٹی والی سنت رسول کے مطابق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے بھی جب چپل پہنے اسی طریقے سے 2 پٹیوں والی پہنتے تھے. پھر آگے وہ کہتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہلے صاحب ہیں جنہوں نے 1 قسمے والی جوتی پہنی. یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل بتایا کہ انہوں نے 1 قسمے والی پٹی, 1 پٹی والی جوتی شریف, نالین شریف پہنی. اب آپ پوچھیں گے کہ 1 پٹی والی کیسی, تو بس یوں سمجھ لو جیسے آج کچھ چپل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف آگے کی طرف اوپر سے بنا دیا جاتا ہے, وہ 1 ہی پٹی ہوئی, اس کا بھی چپل بنتا ہے, اس کی بھی جوتیاں بنتی ہے, اس طریقے سے بھی پہنا جاتا ہے اور پہنا جا سکتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1 پٹی والی جوتی سب سے پہلے پہنی. یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا کہ خالی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنی اور کوئی نہیں پہنتا تھا. اس زمانے میں اور لوگ بھی پہنتے رہے ہوں گے. یہاں چونکہ ذکر نبی اور خلفائے نبی کا ہو رہا ہے, نبی اور غلامان نبی کا ہو رہا ہے, نبی اور نائبین نبی کا ذکر ہو رہا ہے, اس لیے وہ بتا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ سرکار علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ وہ 2 پٹیوں والی چپل پہنتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق بھی نبی کی اتباع میں 2 پٹی والی چپل پہنتے تھے اور حضرت عمر فاروق بھی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 2 پٹی والی جوتی مبارک پہنتے تھے. لیکن صحابہ کی صف میں, وہ شاق نبی کی صف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے جنہوں نے پہلی بار 1 پٹی والی چپل پہنی. آج اگر کوئی اس حدیث پاک کو سماعت کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کرے یا ان پر اعتراض کرے کہ دیکھو یہ سنت پہ عمل نہیں کر رہے تھے, تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پتا تھا کہ میرے خلفائے راشدین یہ خلفائے راشدین بھی ہیں, مہدیین بھی ہیں, یہ کبھی خلاف شرع کام کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین, تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے, میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو اللہ کے نبی نے تو پہلے ہی اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ میرے خلفائے راشدین یعنی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کبھی کوئی غیر شرعی کام کر نہیں سکتے. پھر سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان دونوں نے نبی کی سنت کے مطابق چپل اور جوتے پہنے تھے. حضرت عثمان غنی بھی ویسے ہی کرتے تو کیا ہوتا, انہوں نے الگ کیوں کر دیا؟ تو میرے دوستو یہ احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا, اور یہی ایک نہیں بہت سارے احسانات ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو. انہوں نے امت کی آسانی کے لیے راہ کو ہموار کر دیا اور اپنے اجتہاد سے رب کی دی ہوئی علم سے انہوں نے امت کی آسانی فرما دی. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 1 اذان ہوتی تھی جمعہ کی. جب انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں آبادی بڑھ گئی, لوگ بڑھ گئے,
مصروفیات بڑھ گئی، بازار بہت بڑا قائم ہو گیا، بازار میں لوگ خرید و فروخت تجارت میں مصروف ہے، یہاں تک کہ تجارت کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اب جمعہ کے دن اذان ہو جاتی ہے اور لوگ ابھی بازار ہی میں رہتے ہیں۔ اس وقت امت کی فوز و فلاح کے لیے، امت کی آسانی کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس جگہ بازار ہے یعنی منافع، اس جگہ ایک آدمی جمعہ کی اذان میں، اذان سے خطبے کے اذان سے کچھ پہلے بازار میں اذان دے، بازار میں ایک اذان پہلے پکاری جائے۔ اب اذان جب دی گئی تو لوگوں کو بازار میں اذان کی آواز دینے ہوش ہوا، میرے جمعہ کا وقت ہوا، جمعہ کا وقت ہوا، چلو جلدی چلو، تو خرید و فروخت چھوڑی اور جلدی جلدی مسجد نبوی شریف تک آئے۔ آتے جو بھی 10 5 منٹ 15 20 منٹ لگا تو تب ایک دم الرٹ ہو گئے، جوش میں آئے اور آ کے مسجد نبوی شریف میں جب یہ سب کے سب پہنچ گئے، اب یہاں پہ اذان جمعہ ہوئی، اذان جمعہ یعنی اذان خطبہ ہوئی اور خطبہ شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی کے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جو بات نبی کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی اب کیوں کی؟ ارے اس لیے یہ نیا کام کیا تاکہ نبی کے حکم پر صحیح طور پر عمل ہو جائے۔ اور آج پوری ملت اسلامیہ جمعہ کے دن یہ 2 اذان جو دیتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہے، ان کی برکت سے، ان کی سنت سے یہ 2 اذانیں دے کر ہم اپنی نمازوں کو اور اپنی جمعہ کو بچا رہے ہیں۔ اور عام طور پر جو امتی اذان ہوتی ہے تو یہ احساس ہو کہ جمعہ کا وقت ہوا، اپنے کام کاج سے جلدی فراغت پا کے کم از کم خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش تو کر لیتا ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا تو تیسرے منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا تو ایک سیڑھی نیچے اتر کر خطبہ دینے لگے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو اس سے بھی ایک سیڑھی نیچے اتر کر خطبہ دینے لگے، اور حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو وہ اس جگہ پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ یہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے، تفصیل اور اس واقعے کی باریکیاں تو میں پھر کسی اور وقت انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا تو بہت لطف آئے گا، اللہ ایمان تازہ فرمائے گا، ابھی بھی اللہ ان کے ناموں کی برکت سے ایمان تازہ فرما دے۔ تو بیٹھ کر بڑی چاری وہ روایت ہے، یہ واقعہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر جا کے وہی تیسری سیڑھی پر خطبہ دینے لگے۔ تو ایک بادشاہ نے اپنے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا، یہ آج کی بات نہیں، یہ کئی صدیاں پہلے مسلم بادشاہ، لیکن بس اس کے دل میں بات آئی اور اس نے اسی طریقے سے اعتراض کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر خطبہ دیا تھا، ان کے ادب میں ابو بکر صدیق ایک سیڑھی نیچے اترے، فاروق اعظم ابو بکر کے ادب میں ایک سیڑھی نیچے اترے، عثمان غنی کو چاہیے تھا کہ عمر فاروق کے ادب میں ایک سیڑھی اور نیچے اتر جاتے، انہوں نے پھر اوپر جا کے کیوں خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب یہ اعتراض اس بادشاہ وقت سلطان اسلام نے کیا تو ان کے دربار میں ایک دیندار، تقوی شیار اور عقل بند عالم دین بھی تھے، انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ میرے سلطان بادشاہ، اے بادشاہ وقت، حضرت عثمان غنی کے اس کام پر اعتراض مت کرو، تمہیں تو چاہیے کہ تم ان کے لیے ایثار ثواب کرو، ان کا احسان مانو، انہوں نے آپ کے لیے بڑی آسانی کر دی۔ یہ کہنے لگا کہ اس میں میرا کیا، میرے اس کے لیے کیا آسانی کر دی؟ کہا کہ سنو، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اپنے خلفائے راشدین کو یہ حق دیا تھا کہ دین میں اجتہاد کر کے شریعت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کو پر عمل کرے۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے پھر دوبارہ اوپر جا کے خطبہ دیا۔ اگر عثمان غنی ایک قدم نیچے آ جاتے، پھر مولا علی ایک قدم نیچے آ جاتے تو پھر دنیا میں کسی کو حق نہیں تھا کہ اس منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتا جس منبر پر ان خلفائے راشدین نے خطبہ دیا۔ تو ہر بعد کے آنے والے خلیفہ کو ایک ایک سیڑھی نیچے اتر کے خطبہ دینا پڑتا، اور آپ کا دور آتے آتے آپ کو کنواں کھدوا کے نیچے سے خطبہ دینا پڑتا اور آپ کے مختلف اوپر سے بیٹھ کے خطبہ سنتے۔ تو یہ جو احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کہ وہ اتنے عقل مند تھے کہ قیامت تک کے آنے والی امت کو مشکل سے بچا دیا، سب کے لیے راحت، چین اور سکون کا سامان کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ ہے حضرت صحابہ کا مقام کہ حضرت ابو بکر و عمر اگر عشق رسول میں اگر 2 پتی والی چپل پہنتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی نے بظاہر 1 پتی والی پہن کر ان کی مخالفت کی۔ یہ مخالفت نہیں تھی بلکہ نبی کی امتیوں کو قیامت تک کے لیے یہ سبق دینا تھا 1 پتی والی چپل بھی پہننا جائز ہے۔ اگر جائز نہیں ہوتا اور اس سے جواز نہیں ہوتا حضرت عثمان غنی نہ پہنے ہوتے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ امت کے سامنے آ گیا اور ثابت ہو گیا 1 پتی والا چپل بھی پہننا یہ جائز ہے، مباح ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین امت کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرات صحابہ کے سب سے قصیر میں ہمیں بھی سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔